بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم اسلامک اسٹڈی کا لیکچر نمبر 1 سٹارٹ کریں گے، جس کا ٹاپک ہے فیتھ، یعنی کہ ایمان، عقیدہ، بلیف بھی اس کو کہتے ہیں. اس کے 3 مین ہیڈنگز ہیں: ڈیفینیشن آف فیتھ، بیسک پرنسپلز آف فیتھ، دا فروٹس آف فیتھ. بیسک پرنسپل آف فیتھ جو مین ہیڈنگ ہے، اس کی 3 سب ہیڈنگز ہیں: فیتھ ان اللہ، توحید، وننس آف اللہ، فیتھ ان پروفٹس، نبوت اینڈ رسالت. اس میں ایک چیز آئی تھنک سو مسنگ ہے کہ یہاں فیتھ ان پروفٹس میں آنا چاہیے، ختم نبوت بھی آنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اسلام کا جو ہے نا بیسک فریضہ ہے، جز ہے، اسینشیل. خیر، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہیڈنگ، سب ہیڈنگ ہے دا لائف ان دا آفٹر ڈے آف ججمنٹ، یعنی قیامت کے دن پر ایمان. ہم انشاءاللہ سارا ریڈ کریں گے، میں سارا آپ کو ریڈ کر کے بتاؤں گی، ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گی. آپ اس کو غور سے ایک بار لیکچر کو سن لیجیے، انشاءاللہ یو ول کلیئر. ڈیفینیشن آف فیتھ، ایمان کی تعریف. بلیف ان دا اسپیشل ٹرمینالوجی آف اسلام کی اصل اصطلاح میں ایمان کس کو کہتے ہیں بھلا؟ مینس ٹو بلیو ان دا پروفٹس آف گاڈ ایز سچ. اس کا مطلب اللہ کے رسولوں پر ایسے ایمان لانا. دیٹ از ٹو ایکنالج دیٹ فار آور گائیڈنس گاڈ ہیڈ واؤچسیفڈ ٹو دیم نالج دیٹ واز بیونڈ دا رینج آف آور انٹیلیجنس اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ایسے ایمان لانا کہ اس بات پہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے، اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہے واؤچ سیفڈ، اس کا جو لفظی میننگ ہے وہ مہربانی کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر مہربانی فرمائی. کیسے کہ ان کو ایسے علم سے نوازا، وہ جو علم انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، دیٹ واز بیونڈ دا رینج آف آور انٹیلیجنس اینڈ انڈرسٹینڈنگ. وہ ہماری ذہانت اور ہماری سمجھ سے بہت زیادہ ورا ہے، بیونڈ ہے، اعلیٰ ہے. مینز ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. ایسے ایمان لانا انبیاء کرام کے علم پر، اوکے، اینڈ آن دا بیسس آف اٹ، اور اسی بات کی بنیاد پر ٹو افرم دیٹ واز کمیونیکیٹڈ ٹو اس بائی دیم ایز فرام گاڈ. اس بات کا دعویٰ کرنا، افیم کا مطلب ہوتا ہے دعوے سے کہنا، ایک چیز آپ پختہ مکمل یقین سے جو کہتے ہیں وہ. ٹو افیم، اس بات کو دعوے سے کہنا، یہ اس کا پختہ اقرار کرنا. وٹ واز کمیونیکیٹڈ ٹو اس بائی، یعنی کہ انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہم تک بھیجا ہے، کمیونیکیٹ کیا، ہم تک پہنچایا ہے علم یا کتابیں یا جو بھی. اینڈ ٹو ایکسیپٹ ریلیجن، اور مذہب کو ایسے تسلیم کرنا، براڈ بائی دیم، جو انبیاء کرام لائے، ایز ڈیوائن ریلیجن. ڈیوائن ریلیجن کا مطلب ہوتا ہے کہ الہامی مذہب جو ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، مینس انہوں نے خود سے نہیں بنایا ہوا. اس ساری باتوں کو یقین رکھنا. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ایک بار میں اس کو سمرائز بھی کر دیتی ہوں کہ انبیاء کرام کے علم پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، اس پر ایسے یقین رکھنا کہ وہ جو علم ہے وہ ہماری سمجھ، ہماری ذہانت سے بہت ورا ہے، اور اس بات کا دعوے کے ساتھ اقرار کرنا، مطلب پختہ یقین کرنا کہ جو وہ علم ہم تک لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ہم تک علم بھیجا ہے، وہ علم پختہ اس کا اقرار کرنا. اور وہ جو علم کی صورت میں مذہب ایک آیا نا، ریلیجن، اس کو ایسے ایکسیپٹ کرنا کہ یہ ڈیوائن ریلیجن ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ریلیجن ہے. ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ بیسک پرنسپلز آف فیتھ ان اللہ. فرسٹ اس کی سب ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں، بیسک پرنسپلز آف فیتھ. جو سیکنڈ مین ہیڈنگ ہے، اس کی سب ہیڈنگ فیتھ ان اللہ. یہ سورہ مبارکہ ہے. اس کا صورت، اس کو کہتے ہیں، اس کو 1/3 آف قرآن بھی کہتے ہیں. یہ ایم سی کیوز میں آپ کا آ سکتا ہے کہ اس کو سلسل قرآن کہتے ہیں، مطلب 1/3 آف قرآن کا تیسرا حصہ حدیث کے مطابق اس سورہ کو. فیتھ ان اللہ از بیسڈ آن 4 پریمیسز. 4 بنیادی عقائد ہیں فیتھ ان اللہ کے. 4 پریمیسز ہیں: اللہ ایگزسٹ اینڈ نو باڈی کریٹڈ ہم، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اسے کسی نے نہیں بنایا. ہی الون از دا لارڈ آف دا ہول یونیورس، وہ اکیلا پوری یونیورس ہوتا ہے کائنات، وہ پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے. ہی الون از دا ماسٹر، وہ اکیلا حاکم ہے. اینڈ ہی الون از اتھورائز ٹو میک اینی موڈیفیکیشن ان دا یونیورس اکارڈنگ ٹو ہز ول. وہ اکیلا ہر چیز کا حاکم ہے، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق. اتھورائز کا مطلب ہوتا ہے وہ پاور رکھتا ہے، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے، یہ پاور ہے ٹو میک اینی موڈیفیکیشن، کہ کوئی بھی تبدیلی کر سکتا ہے ان دا یونیورس، کائنات میں، اکارڈنگ ٹو ہز ول، اپنی مرضی کے مطابق. ہی الون ٹو بی ایکسکلوسیولی ورشپڈ اینڈ ہی ہیز نو ایسوسیٹ، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے. اینڈ ہی ہیز نو، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی مثال نہیں. ایکسکلوسیولی، اس کے جو ڈیفیکلٹ مین ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، مطلب صرف بے مثل لاسانی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکسکلوسیو. اس کی اب یہ جو 4 ہم نے پریمیسز پڑھے، ان کو 1 by 1 ڈیٹیل آگے. دا ایگزسٹنس آف اللہ. دا قرآن ہیز کلیئرلی ٹولڈ اس دیٹ دا پروف آف ایگزسٹنس آف اللہ لائز ود ان آور سیلز.
قرآن پاک نے ہمیں کلیئرلی واضح طور پر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا جو ثبوت ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہے، ود ان آور سیلف، ہماری اپنی جانوں کے اندر ہے، ہم خود ہیں یعنی کہ How can we then deny something which is writ large on our very foreheads as to proof of its veracity? Allah says. How can we deny؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کس طرح اس بات کا ڈینائی کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، ہم اس چیز کا کیسے انکار کر سکتے ہیں which is writ large on our very forehead، جو ہمارے ماتھوں کے اوپر ایک مطلب ہمارے خود ہونے کا ایک پروف ہے، اس کو ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ریٹ لارج کا ریٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک نوشتہ ہے، ایک کنفرم بات ہے. ویری فور ہیڈس ہمارے ماتھوں کے اوپر یعنی کہ اس کا پروف، اس کا ثبوت لکھا ہوا ہے، ہم اس کو کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ایز دا پروف آف اٹس ویراسٹی اللہ سیز، اس بات کی یہ جو اوپر بیان کیا کہ ہمارے اللہ کے ہونے کا ثبوت ہمارے نفسوں میں، اور ہم اس نوشتے کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اس کے آف اٹس ویراسٹی اللہ سیز، اس کا جو ثبوت ہے اس کی راست گوئی کا، ویراسٹی کا مطلب ہوتا ہے سچائی، راست گوئی، اس کا ثبوت یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے. اللہ سیز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، who have sure faith، جو پختہ یقین رکھتا ہے، اینڈ within your own selves، اور تمہارے اپنے اندر، so do you not see، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جو پختہ یقین رکھتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کے اپنے سیلف میں، اس کے اپنے اون سیلفز کا مطلب ہوتا ہے اس کے اپنے اندر. so do you not see، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ان دا ویری ڈیپتھس آف our heart، ہم اپنے دل کی جو گہرائی ہے، اپنے دل کی گہرائی سے، اٹ از ایج دیٹ اللہ ایگزسٹ، ہمارے دل کی گہرائی ڈیپتھ ہے نا، ہمارے دل کی مطلب ہماری پختہ یقین ایک چیز پہ ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیپ آف ہارٹس، ہمارے دلوں کی گہرائی میں یہ بات ایجڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کندہ کی ہوئی ہے، جیسے کسی چیز پہ کندہ نہیں کیا جاتا، پتھر پہ کندہ کیا جاتا ہے کسی دیہات پہ، ویسے مطلب یہ لکھی ہوئی ہے، یہ چیز کندہ ہے. اٹ از ایج دیٹ اللہ ایگزسٹ، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہمارے دلوں کی گہرائی پہ یہ چیز کندہ ہے. وین اسٹرک ود ہارڈ شپ اینڈ مسڈ فارچون، جب ہم ہمارا واسطہ پڑتا ہے کسی مصیبت سے، کسی بدقسمتی سے، وہ سیکھ ہی شیلٹر، ہم اس کی پناہ لیتے ہیں. بیکاز آف آور فیتھفل نیچر، اپنی وفادار نیچر کی وجہ سے، یعنی اپنی وفادار جو ہماری جبلت ہے، ہماری نیچر ہے، اس کی وجہ سے. اب اس میں فیتھفل نیچر کا کیا مطلب ہے؟ اٹ مین یہ ہے کہ اٹ مینس کہ فیتھفل نیچر از دیٹ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا یقین کرتے ہیں، ہم اس بات پر پختہ بلیو ہے ہمارا کہ وہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی مصیبت سے چھٹکارا نہیں دے سکتا، اور یہ ساری باتیں، یہ ہماری فیتھ فل نیچر ہے، وفادار جو ہماری نیچر. تو اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی شیلٹر کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، سیکھ ہز شیلٹر، اس کی پناہ لیتے ہیں. بیکاز آف آور فیتھفل نیچر اینڈ ریلیجیس انسٹنکٹ، ریلیجیس مذہبی انسٹنکٹ کا مطلب ہوتا ہے جبلت، اپنی مذہبی جبلت کی وجہ سے اور اپنے وفادار نیچر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں. There are within us and all around us numerous proofs of his existence، ہمارے اندر، within us کا مطلب ہوتا ہے ہمارے اپنے اندر، and all around us، ہمارے چاروں طرف، ہمارے سارے طرف، numerous کا مطلب ہوتا ہے بہت سے، سینکڑوں، proofs of his existence، اس کی موجودگی کے بہت سے ثبوت ہیں. our subconscious، ہمارا جو ضمیر ہے، that is our heart، جو ہمارا دل ہے، unconsciously وہ لاشعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھڑکتا ہے. مطلب یہ اس بات کا یہ ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ جو دھڑکتا ہے، تو وہ اس بات کا پروف دیتا ہے کہ اللہ ایگزسٹس لاشعوری طور پر، انکانشیسلی، مطلب ہم اس کو روک نہیں سکتے. اگر دل دھڑک رہا ہے، یا اگر دل، وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہارٹ بیٹ ہے، ڈم بم، اس کو اگر ہم فیل کریں تو وہ ایسے کرتے ہیں اللہ اللہ، مطلب اگر فیل کریں نا، یہ اس میں آتا ہے اسپرچل اسپیکٹ ہے. تو وہ یہ ادھر وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انکانشیسلی ایسے ہوتا ہے. ہم اب اس کے ہارٹ بیٹ کو اپنا، اس کو ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے، وہ انکانشیس ہے ڈیفینیٹلی. اگر ہم اس کو فیل کریں تو وہ بھی اللہ کی موجودگی کا ثبوت دیتی ہے. بٹ اور کانشیس سیلف، لیکن ہماری جو عقل ہے، جو ہماری، جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کانشیس سیلف ہماری عقل، دیٹ از اے ریزن، جو ہماری عقل ہے، ہمارا دماغ، جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، جس کو ہم لاجک کے ذریعے ڈیفائن کر سکتے ہیں، ایکسیپٹس ہز ایگزسٹنس، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو تسلیم کرتا ہے. ایک تو ہمارا انکانشیس جو لاشعور ہے وہ بھی، اور ہمارا شعور، دونوں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہیں. بیکاز اس کا یہاں یہ مطلب ہے کہ انکانشیس تو ایسے تسلیم کرتا ہے کہ جس چیز کی ہم لاجک نہ دے سکے وہ انکانشیس ہوتا ہے. مطلب وہ ہم نہ چاہتے ہوئے جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور جس کی ہم لاجک ریزننگ پیش کر سکیں، اس کو کانشیس کہتے ہیں. ہمارا شعور جو ہے، مطلب دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ کی موجودگی ثابت ہے. سیکنڈ پریمیسز کیا ہے؟ He alone is the Lord of the whole universe، وہ اکیلا پوری دنیا کا مالک ہے. The second dogma of faith is that، ایمان کا جو دوسرا قاعدہ ہے وہ یہ ہے، is that Allah is the sustainer of the whole universe، کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا
سنبھالے ہوئے ہے، پوری دنیا کی پرورش کرنے والا ہے. سسٹینرز مینس پرورش کرنے والا. It means that you have to believe from the depth of your heart that Allah alone is the creator of all the world. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے دل کی گہرائی سے اس بات پہ یقین کرنا ہوگا کہ اکیلا اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا بنانے والا ہے، کریٹر ہے، تخلیق کرنے والا ہے. He alone created، اس نے اکیلے تخلیق کیا، out of nothing، کچھ بھی نہیں میں سے، مطلب کسی چیز کی موجودگی نہ ہونے سے اس نے کچھ چیزیں بنائی. آؤٹ آف نتھنگ، نتھنگ کا مطلب ہوتا ہے نا کچھ بھی نہیں، کہ کچھ بھی سے، ایک تو ہوتا ہے نا کوئی چیز سے آپ کوئی چیز بنائیں، اس کا مطلب یہ نتھنگ سے کچھ بنانا، مطلب کچھ بھی نہ سے کچھ بنایا. کیا بنایا؟ کچھ نہیں، بہت کچھ، بلکہ سب کچھ بنایا اس نے آؤٹ آف نتھنگ، کچھ بھی نہیں سے. دا لیونگ آرگنیزمز، زندہ جو انسان ہے، آرگنیزم جاندار ہیں وہ. دا ہیونلی باڈیز، ہیونلی باڈیز کا مطلب ہوتا ہے فلکی اجسام، تارے، ستارے، نظام شمسی اور یہ سب کچھ جو ہیونلی باڈیز ہیں، فلکی اجسام، اس کو ہم شارٹلی کہتے ہیں. اینڈ دا انٹائر ویزیبل ایز ویل ایز انویزیبل ورلڈ، اور ساری کی ساری ویزیبل کا مطلب ہوتا ہے جو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے والی دنیا، ایز ویل ایز انویزیبل ورلڈ، اور نہ دیکھنے والی دنیا جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کی ایگزامپل ایٹمز ہیں اور جرمز جو ہوتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے آرگنیزمز بھی ہیں ایون ایگزسٹ کرتے ہیں. پروف ہے، اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ہے سائنس کا تو آپ کو پتہ ہوگا ڈیفینیٹلی کہ بہت سی انویزیبل ایسے آرگنیزمز ہیں، مائکرو آرگنیزم، جو ہم نیکڈ آئی سے وی کانٹ سی دیم. Both are created by Allah, invisible and invisible. He devised us marvelous canons for all those words that the scholar of medicine، اس نے ہمیں ڈیوائس کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا فرمائے، ایجاد کیے. ڈیوائس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو، ایک تو ہوتا ہے نا آپ کسی چیز سے کچھ بنانا، مینس جس کا، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کس چیز کا بیک گراؤنڈ ہے، کوئی ایگزسٹ کرتی ہے، اس سے اپنے ہی چیز بنائیں. وہ تو ہوتا ہے کہ آپ پھر بھی آپ کی ڈیپینڈنسی شو کر رہی ہوتے ہیں نا. لیکن انڈیپینڈنسی یہ ہوتا ہے کہ خود سے ایجاد کرنا، مطلب آؤٹ آف نتھنگ، جیسے پیچھے آیا. ہی ڈیوائس کا بھی یہاں یہ مطلب ہے کہ اس نے ایجاد کیا. سچ مارولس کیننز، مارولس کا مطلب ہوتا ہے نادر، شاہکار، جس کی کوئی مثال نہ ہو. کینن فار آل دیز ورڈ دیٹ دا اسکالر آف میڈیسن، پوری دنیا کے لیے ایسی نادر اس نے کیننز کا ویسے جو بیسک مطلب ہے نا وہ ہے مطلب گولیاں، اور اس وے میں آتا ہے. لیکن اب ادھر لے لیں ایسے نادر، شاہکار مارولس کیننز ہے نا، شاہکار، نادر اشیاء، بے مثال شاہکار ایسی اشیاء اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی. دیٹ دا اسکالر آف میڈیسن کے جو ماہر طب ہیں، جو اسکالرز آف میڈیسن کے، طبیات کے جو ماہر ہیں، کیمسٹری کے، فزکس اینڈ آسٹرونومی اور ستاروں کا علم رکھنے والے، یہ سارے کے سارے جو ماہر ہیں، یہ سائنس کی بکس ہیں نا ساری کی ساری، ان کے جو ماہر ہیں، اسکالرز ہیں، ان کے ہیو بین ایبل ٹو ڈسکور اونلی اے فیو آف دیم، ابھی تک صرف ان میں سے کچھ جو ہے وہ ایجاد کرنے کے قابل ہوئے ہیں. اب دیکھیں ڈسکور یہاں ورڈ ہوا ہے، اوپر ڈیوائس کا مطلب ہوتا ہے کہ آؤٹ آف نتھنگ، اس نے خود سے جو بنایا، تخلیق کیا. اور ڈسکور کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنا. اٹ مینس کہ آلریڈی سم تھنگ ایگزسٹ اینڈ یو ڈسکور اٹ، یو فائنڈ اٹ. کوئی چیز پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہے، آپ اس کو ڈسکور کر رہے ہیں، آپ اس کو فائنڈ کر رہے ہیں، اس کو ڈسکور کہتے ہیں. تو ادھر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نادر شاہکار ہیں، جو یہ جو اسکالرز ہیں میڈیسن کے، فزکس کے، کیمسٹری کے، اسٹرونومی کے، مطلب ماہر فلکیات جو ہیں، ستاروں کا علم رکھنے، ان میں نے وہ ابھی تک اس قابل ہوئے ہیں کہ انہوں نے اونلی فیو آف دیم ڈسکور، جو انہوں نے کی ہے نا، اونلی فیو آف دیم، بہت کم ڈسکور کیے ہیں. فیو کا مطلب ہوتا ہے چند، ایک، کوئی کم. He alone has the full knowledge about every big or small thing of all these words. وہ اکیلا ساری دنیا کی ساری چھوٹی بڑی چیزوں کا علم، فل نالج، مکمل علم رکھتا ہے. It is written with him that how many leaves a tree has. یہ قرآن پاک کے ورس کا ترجمہ ہے، مطلب اس کا مفہوم بیان کرے کہ قرآن پاک میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا. تو ادھر وہ ہے کہ وہ اس کے پاس لکھا ہوا ہے، وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے نا. اٹ از ریٹن ود ہم، اس کے پاس لکھا ہوا ہے. ہاؤ مینی لیوز اے ٹری ہیز، کہ ایک درخت کے کتنے پتے ہیں. وٹ شیپ ڈز اے لیف کیری، کہ اس کی شکل کیا ہے. اب ہر پتے کی علیحدہ علیحدہ شکل ہوتی ہے، اگر آپ نے کبھی غور سے آبزرو کیا ہو درخت کے پاس جا کے، مطلب کچھ لمبے ہوتے ہیں، ایون کہ ون ٹری کے بھی نا وہ ان کے کلرز میں ڈفرینس ہوتا ہے، ان کی شیپ میں بھی سلائٹلی ڈفرینس ہوتا ہے. ایون کہ اس کے اندر جو وینز ہوتی ہے نا، باریک باریک جیسے وینز، اس کے ایک درمیان میں لائن ہوتی ہے اور ایک ان میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے. اور وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. مطلب یہاں یہ بات کرنے کا یہ ہے کہ اس کی باریک بینی کا، ادھر اس کے علم کا، اللہ تعالیٰ کے، اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈسکرائب تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ لامحدود ہے. ڈز الیف کیری، اوکے. اور ہاؤ مینی جرمز فلوٹ ان دس ورلڈ،
اور اس دنیا میں کتنے جرمز فلوٹ کریں. فلوٹ کا مطلب ہے تیرنے, کتنے جراثیم تیر رہے ہیں. اینڈ وٹ از دیئر سائز اینڈ والیوم اینڈ وٹ آر دیئر کانسٹیٹوئنٹس, ان کا سائز کیا, ان کا والیوم کیا, وہ کتنی جگہ گھیرتے ہیں, ان کی شیپ کیا ہے. اور اینڈ وٹ آر دیئر کانسٹیٹوئنٹس, کانسٹیٹوئنٹس ہوتا ہے مطلب جس چیز سے وہ مل کے بنے ہوئے ہیں. بے شک وہ اسمال پارٹیکل ہے, ایون کہ ایٹم بھی آپ نے پڑھا ہوگا نا, اگر آپ کو سائنس بیک گراؤنڈ ہے تو آپ نے ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا کہ وہ اسمالسٹ پارٹیکل ہے نا ایٹم, لیکن اس کے اندر بھی پروٹون, الیکٹران, نیوٹران ہوتے ہیں, مطلب وہ اس کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں, ان سے وہ مل کے بنا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو اسمال سائز جرمز ہیں فلوٹ ان دا ورلڈ ہیں, ان کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں وہ بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے. ہی اونلی نوز ہاؤ مینی روٹیٹنگ الیکٹرانس این ایٹم ہیز. دیکھیں وہی بات آ گئی کہ وہ اکیلا جانتا ہے کہ ایک ایٹم میں کتنے الیکٹرانس روٹیٹ کر رہے ہیں. اب کچھ تو ڈسکور کیے ہیں سائنسدانوں نے, لیکن آل آف دیم دے کانٹ نو وٹ ٹرانزیٹری چینجز اکر ان دیم. ٹرانزیٹری چینجز ہوتا ہے کہ جو ہوتی ہیں نا تبدیلیاں, اور ٹمپریری چینجز جو ہوتے ہیں انہیں ٹرانزیٹری چینجز کہتے ہیں, جو مستقل نہیں ہوتی, عارضی تبدیلیاں ہوتی ہیں. اچھا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے صرف کہ ان کے اندر کون سی عارضی تبدیلیاں ہوتی ہیں. وٹ دا نیچر آف دیئر اسٹیٹکس اینڈ ڈائنامکس از. اسٹیٹکس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز ان موشن ہوتی ہے, مطلب جو حرکت کر رہی ہوتی ہے, کہ جو آئی ہیو کنفیوزڈ, اس کا اسٹیٹکس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز علم سکون میں ہے, جو نان موشن میں. اینڈ ڈائنامکس ان موشن ہوتا ہے. یہ فزکس کا بیک گراؤنڈ ہے, وہ جانتے ہوں گے کہ وہ اس کی چیز کی نیچر جانتا ہے, اور اسٹیٹکس کے اس کے نان موشن میں ہونے کی کہ وہ سکون میں کیوں ہے, اس موشن کیوں نہیں کر رہی, موو کیوں نہیں کر رہی وہ چیز. اینڈ ڈائنامکس از, اور وہ اس کا اگر وہ عمل کر رہی ہے, قوت کر رہی ہے, حرکت کر رہی ہے, تو وہ بھی اسی کے علم میں ہے, اس کی چیز کی نیچر. what forms they take and what the characteristic of their transformation are. اور what forms they take مطلب اگر وہ موو کر رہی ہے اور نہیں موو بھی کر رہی, مطلب اسٹیٹک کنڈیشن میں یا ڈائنامک کنڈیشن میں, تو اس کی فارم کیا, اس کی حالت کیا ہے دونوں کنڈیشن میں, یہ بھی صرف اللہ جانتا ہے. اینڈ وٹ دا کریکٹرسٹکس آف دیئر ٹرانسفارمیشن. ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بدلاؤ, اگر اس کو نان موشن سے موشن کی حالت میں ہونا ہے, اس کنڈیشن میں موو کرنے کی کنڈیشن میں ہونا ہے نان موو کی کنڈیشن سے, تو وہ اس کو کیا کریکٹرسٹک اڈاپٹ کرنی پڑیں گی, کیا خصوصیات ہیں اس کی جو اس کو ٹرانسفارمیشن کے لیے ریکوائرڈ ہیں, وہ بھی ساری اللہ ہی جانتا ہے. He alone is the master and he alone is authorized to make all modification in the universe according to his will. کہ اپنے مرضی کے مطابق, اس کو میں نے اگر ٹرانسلیٹ کر دیا, یہ پریمیسز ہے کہ اپنے مرضی کے مطابق وہ اتھورائز ہے, وہ پاور رکھتا ہے کہ وہ ساری کی ساری موڈیفیکیشن چینجنگ کر سکے یونیورس میں. اور یہ مین بات ہے, ٹو ہز ول, اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہے. یہی تو اتھارٹی ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں نا توحید کے زمرے میں, توحید کے نقطے میں, فیتھ جو ہے. Thus he is the sustainer of the world. وہ دنیا کا پالنے والا ہے, پوری دنیا کا. He gave from to everything and he looks after them. وہ سب چیز کو, ہر چیز اس نے بنائی ہے. gave from سوری یہ یہاں غلط لکھا ہے, he gave form آنا چاہیے, form form, کہ اس نے ہر چیز کو شکل دی ہے, everything ہر چیز کو. and he looks after them, اور وہ ان کا خیال بھی رکھتا ہے. ظاہر ہے اس نے ان کو بنایا بھی اور وہ خیال بھی ان کا وہی رکھتا ہے. he makes alternation and changes in their condition and character. alternation کا مطلب ہوتا ہے تبدیلیاں, and changes بھی تو تبدیلیاں ہی ہوتا ہے, modification بھی نہیں معنوں میں آتا ہے کہ وہ ان کے کنڈیشنز میں, ان کے کریکٹر میں تبدیلیاں وہی کرنا جانتا ہے. he has predetermined every detail. predetermined کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے جانتا ہے, already now every detail, and has placed such proofs in each atom of this universe that every person with sufficient reason can trace him and seek guidance from him. اس کا مطلب ہے کہ he has predetermined every detail, وہ تمام کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں, تمام کی تمام جو ڈیٹیلز وہ پہلے سے جانتا ہے. اینڈ ہیز پلیس سچ پروف, اس نے ایسے ثبوت رکھ دیے ہیں اب ان ایچ ایٹم آف دا یونیورس, اس کائنات کے ہر ایٹم. ادھر ایٹم وہ والا ایٹم نہیں ہوئے گا جو چھوٹا ہوتا ہے اسمالسٹ پارٹیکل, ادھر ایٹم یہ ہے کہ ہر چیز میں, ہر پتہ ہے ہم بات کرتے ہیں نا کہ ادھر 10 ایٹم ہے, 5 ایٹم ہے, مطلب ایک کمرے میں 5 فرنیچر کے ایٹمز ہوتے ہیں, اس طرح یہ ایٹم ہے کہ بڑی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان کا, ادھر وہ اس معنی میں ایٹم یوز ہوا ہے. سچ پروفس ان ایچ ایٹم کے ہر چیز میں, ہر جو ایٹم ہے اس میں اس طرح کے ثبوت اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں آف دی یونیورس, دنیا کے کائنات کے ہر ایٹم میں, دیٹ ایوری پرسن ود سفیشینٹ ریزن کین ٹریس ہم, کہ ہر بندہ جو سفیشینٹ ریزن رکھتا ہے, مطلب جس کے پاس پوری سی عقل جسے کہتے ہیں نا, مطلب سمجھ بوجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ کین ٹریس کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈ سکتا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو, مطلب اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے. اینڈ سیک گائیڈنس فرام ہم, اور اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے.
دس از دا سیکنڈ ڈوگما آف فیتھ. یہ ایمان کا دوسرا قاعدہ ہے. اینڈ اٹ از اوبلیگیٹری ٹو ایکسیپٹ اٹ اینڈ بلیو اٹ. اور اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو قبول کرنا، تسلیم کرنا. اوبلیگیٹری کا مطلب ہوتا ہے ضروری یا بہت ضروری، فرض کے تک جو ضروری ہوتا ہے نا، فرض ہے قسم کا وہ. اینڈ بلیو اٹ، اس کو تسلیم کرنا اور اس پہ یقین رکھنا فرض ہے. بٹ ڈز ون بیکم اے بلیور؟ آگے کویشچن کر رہے ہیں آپ کے ٹیچر جنہوں نے آپ کے نوٹس یہ کیے فارم کہ ڈز ون بیکم اے بلیور بٹ جسٹ ایکسیپٹنگ دس ایز این آرٹیکل آف فیتھ، کہ اس کو ایک فیتھ، ایمان کا ایک آرٹیکل، ایک خصوصیت ایمان کی سمجھ کے اس کو یقین کر لینا. یہ جو ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ یہ ایمان ہو جاتا ہے اس سے مکمل؟ نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں ہوتا. آگے ہم پڑھتے ہیں، آنسر ملے گا آپ کو. سم ون ڈکلیئرز بفور یو. ہاں، کوئی آپ کے سامنے. ڈکلیئرز کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرتا ہے، کہتا ہے آپ کو آ کے دیٹ اللہ alone از دا کریٹر آف دا یونیورس، کہ اکیلا اللہ تعالیٰ دنیا کو تخلیق، کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے. اینڈ ہی alone از دا سسٹینر آف ایوری تھنگ، اور وہ ہر چیز کو پالنے والا ہے اکیلا. وڈ یو ایکسیپٹ ہم ایز اے بلیور جسٹ بیکاز آف ہز ڈیکلیریشن؟ تو کیا آپ اس کی اس ڈیکلیریشن سے، اس جو اس نے اعلان کیا، اس اعلان سے آپ اس کو ایمان والا تسلیم کریں گے؟ اس کو آپ مومن، بلیور، ادھر ایمان والے مومن کے جملے، آپ اتنی سی بات سے مسلمان جانیں گے؟ ڈیفینیٹلی نہیں. اس کے ایمان کے اور بھی تقاضے ہیں، جیسے کہ آپ نے مین ہیڈنگس میں دیکھا، پروفٹ ہوڈ ہے، اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ ہے. تو یہ کویشچن آپ کے ساتھ ہے، میں بھی یہ کویشچن آپ کے ایگزام میں بھی آ سکتا ہے ایز اے شارٹ کویشچن، کہ اس طرح کچھ لکھا ہو، یہ اس سے ملتا جلتا ہو، تو آپ اس کو نو لکھ کے آگے ڈسکرائب کریں گے. آپ ایک بار اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ یو ول بی ایبل ٹو رائٹ اون سیلف. اوکے. نے کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ہرگز نہیں. دس ڈیکلیریشن alone از ناٹ اینف ٹو بی اے بلیور. یہ ڈیکلیریشن جو ہے، یہ دعویٰ، یہ اعلان صرف ایمان لانے کے لیے اینف نہیں ہے، مطلب ناٹ انف ٹو بی اے بلیور، ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے. بیکاز مینی نیشنز آف دا اینٹیکوٹی کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ کی، قدیم، جو بہت سی قدیم اقوام تھی، میڈ دس ڈیکلیریشن، وہ دعویٰ کرتی تھی، یہ اعلان کرتی تھی. دا آئیڈولیٹرز آف دا قریش کے جو بت پرست تھے، ہوز فیتھزم دا پروفٹ پیس بی اپون ہم ریپیوڈیٹیڈ اینڈ دوز اگینسٹ ہوم ہی ویج جہاد. کہ قریش کے جو بت پرست تھے، جن کا ایمان یہ تھا، فیتھزم کا مطلب ہوتا ہے ایمان، عقیدہ ان کا یہ تھا کہ ان کے عقیدے کو ریپیوڈیٹ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ رسول اللہ نے ان کے عقیدے کو چھوڑ دیا، ترک کیا، ریپیڈیٹ کیا ان کے، کیونکہ وہ تھے آئیڈولیٹرز، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن وہ بلیو یہ کرتے تھے، جو اوپر آپ سے کویشچن ہوا ہے نا، یہ وہ یقین اس بات پہ کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے عقیدے کو اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول نے ریپیڈیٹ کیا، اس کو ترک کیا، چھوڑ دیا. اینڈ دوز اگینسٹ ہوم ہی ویج جہاد، اور انہی کے اگینسٹ، انہی کے خلاف انہوں نے جہاد کا اعلان کیا، اعلان جہاد فرمایا. آلسو ڈکلیئرڈ اللہ دا گاڈ آف گاڈز اینڈ نیور ڈینائز ہز ایگزسٹنس. اور رسول اللہ نے پھر یہ بھی اعلان فرمایا کہ اللہ خداؤں کا خدا ہے، گاڈ آف سوری اینڈ آلسو سوری آئی ہیو مسنگ سم تھنگ. اس میں یہ آتا ہے کہ آلسو ڈکلیئرڈ، رسول اللہ نے نہیں ڈکلیئر کیا، یہ جو لوگ تھے نا، جو آئیڈولیٹرز آف قریش تھے، وہ اس بات کو ڈکلیئر کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، یقین کرتے تھے، اللہ دا گاڈ آف گاڈز اینڈ نیور ڈینائڈ ہز ایگزسٹنس. وہ اللہ کو خداؤں کا خدا، اس وے میں خداؤں کا خدا مانتے تھے کہ وہ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے آئیڈولیٹرز بنائے ہوئے تھے نا، بت پرست تھے نا، آئیڈلز اپنے بنائے ہوئے تھے، مطلب یہ پانی کا خدا ہے، خوشی کا خدا، وٹ ایور جو بھی ان کے بلیفس تھے، تب وہ ان خداؤں کا خدا اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. اینڈ نیور ڈینائڈ ہز ایگزسٹنس، اور وہ اس کی موجودگی کا انکار تو کرتے نہیں تھے، بالکل بھی نہیں کرتے تھے، نیور آیا ورڈ. تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان والے بلیورز نہیں بن سکے، بیکاز اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آگے نیچے بیان ہوں گی جو بلیور بننے کے لیے ضروری ہے. ہی alone is to be exclusively worshipped and he has no association. وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں. when you admit that Allah exists، جب آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، is the sustainer of the worlds، وہ تمام دنیاؤں کا پالنے والا ہے. دنیا یعنی اب ایک ہماری دنیا تو نہیں ہے نا، اور بھی بہت ساری دنیا ہے، کائنات پوری میں بہت عالم ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا شاید 18 کروڑ عالم ہے جو ناؤن ہے، اور ان ناؤن کتنے ہیں وہ ڈونٹ نو ایکسیپٹ اللہ اینڈ ہز پروفٹ پیس بی اپون ہم. کہ تمام دنیا کا، تمام عالموں کا، جہانوں کا، دنیاؤں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. از دا لارڈ آف دا انکمپیریبل کنگڈم، وہ خدا ہے انکمپیریبل کنگڈم کا، کہ ایسا کنگڈم، ایسی ریاست، ایسی بادشاہت کا وہ خدا ہے جس کا کوئی مثال نہیں. انکمپیریبل مطلب بے مثال ریاست، کنگڈم کا وہ خدا ہے. دیٹ اٹ فالوز آؤٹ آف نیسیسٹی دیٹ دیر شوڈ بی نو ایسوسیٹ ود ہم ان ورشپ نار شوڈ
دیٹ اٹ فالوز آؤٹ آف نیسیسٹی. تو اب ضرورت اس امر کی ہے, یہ بات ضروری ہے اس چیز کو ایڈمٹ کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ سسٹینر ہے, ایگزسٹ ہے, انکمپیریبل کنگڈم کا لارڈ ہے وہ. ضرورت اس بات کی ہے دیٹ دیر شوڈ بی نو ایسوسیٹ ود ہم. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات پہ بھی یقین رکھا جائے کہ نو ایسوسیٹ ود ہیومن ورشپ, کہ عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں, نور شوڈ اینی ون بسائڈس ہم بی ورشپڈ, اور عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں, اور اس کے بعد بھی بسائڈس ہم, اس کے بعد بھی یا اس کے ساتھ بھی ورشپ, اس کے ساتھ بھی ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں. ان اینی فارم اور شیپ ٹو بی کنسٹروڈ ایز ہز ایڈورسری, کسی فارم کسی شیپ میں بھی. جیسے ہوتا ہے نا کہ آئیڈولیٹرز جو تھے قریش کے, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مطلب وہ ہی از دا گاڈ آف گاڈس, کہ وہ خداؤں کا خدا ہے, لیکن وہ پھر بھی چھوٹے خداؤں, مطلب انہوں نے جو نام نہاد بنائے ہوئے تھے آئیڈلس ہی تھے ان کی جو پوجا کرتے تھے, کہ وہ مطلب اس میں یہ ہے کہ بسائڈس ہم وہ ورشپ کرتے تھے نا ان کی, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ان کی بات کرتے تھے. اس چیز کو یہاں ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کسی فارم میں نہ کسی شیپ میں, ٹو بی کانسٹیٹ ایز ہز ایڈورسری, مطلب کسی فارم میں اپنے اس کو کانسٹیوٹ کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا, مطلب یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, تو ایسے ہو کے تو یہ اللہ, یہ اس کے بعد پھر ایسے کر کے, مطلب کسی فارم میں بھی آپ, یہ شرک کے زمرے میں ایک آ جاتا ہے نا, کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ مطلب بنایا تو سب کچھ اسی نے ہے, لیکن یہ پانی کا دھیان رکھتا ہے, یہ جو ہمارا آئیڈل ہے بت جو ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹو بی کنسٹیوٹ ایز ہز ایڈورسری, انہیں ترتیب دیا تھا نا اس کے خلاف کہ یہ ایسے ہے ایسے ہے, مطلب ان سب چیز کو ڈینائی کرنے کا نام ایمان ہے. اینی فارم اور اینی شیپ, کسی بھی شکل کسی بھی صورت میں ہو, کہ کوئی بھی آپ اس کو نام دے لیں. بائی دا گریس آف اللہ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, یہ ہیڈ دا گڈ فارچون ٹو ارائیو ایٹ اے پوائنٹ ان دا انٹرپریٹیشن آف دا سورہ الناس. اب یہاں آپ کے انسٹرکٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, نوٹس میں یہ لکھا ہے کہ اب اس نے آپ نے اس کو, اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں مزے کی آپ کو بات بتاؤں, کہ وہ اس کو نا ایسے وہ رٹو طوطے جیسے ہوتے ہیں نا, وہ ایز اٹ از ایوری تھنگ وہ اس کو لرن کر لیتے ہیں, میمورائز کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا آپ نے, بالکل بھی ایسا نہیں کرنا. اسی لیے یہ اب میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں نا, ایکسپلین کرنے اس لیکچر کو سننے کا آپ کا جو بیسک پرپز وہ یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ کو جب سارا سمجھ آ جائے گا نا, پھر اب کچھ بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ کیا امپورٹنٹ ہے, کون سا شارٹ کویسچن کے لیے امپورٹنٹ ہے, کون سا MCQs کے لیے. ایسے نہیں کرنا آپ نے. اپنے تھورولی نوٹس میں نے آپ کو پڑھا دوں گی انشاءاللہ, تو آپ نے اس کو سب کچھ سمجھنا, آپ کو خود پتہ ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں انسٹرکٹر, اس لائن کا مطلب کیا ہے, اس لائن کا, تو آپ کو پھر خود پتہ چل جائے گا کون سی لائن امپورٹنٹ ہے کون سی نہیں ہے. اب دیکھیں نا یہاں بات ہو رہی ہے کہ آئی ہیڈ, اب آپ کے ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں اس جہاں آئی ہیڈ گڈ فارچون, کہ میں خوش قسمتی سے ٹو ارائیو ایٹ اے پوائنٹ, کہ میں اس نقطے پر پہنچا ہوں کہ اب میں سورۃ الناس جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن, اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر سکوں. اچھا مزے کی بات جو بتانی وہ آپ کو یہ تھی, اب بچے کچھ اس کو ایسے پورے کو اس کو رٹتے ہیں نا, تو وہ اس کو بھی ایسے بیچ میں لکھ لیتے ہیں اور یہ پیپر میں جا کے لکھ دیتے ہیں. ابھی پیپر میں وہ یہ لکھ رہے ہوں کہ خوش قسمتی میں سے میں اس نقطے پر پہنچ گیا ہوں, تو یہ کافی فنی لگتا ہے اور کافی ابزرڈ بھی لگتا ہے, مضحکہ خیز لگتا ہے. آپ اس کو سارے کو سمجھیں گے نا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا امپورٹنٹ ہے, کہ آپ کو یاد کرنا ہے, کہ آپ کو لرن کرنا ہے جسٹ, اور کہ آپ کو جسٹ سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ویل ہم پھر آتے ہیں اپنے پوائنٹ پہ, کہ آپ کے ٹیچر نے کہا ہے کہ میں اس پوائنٹ پر ارائیو کر گیا ہوں, پہنچ گیا ہوں, کہ میں سورۃ الناس کی انٹرپریٹیشن کر سکوں, آپ کے سامنے وضاحت کر سکوں, which no other exegesis carries for the guidance of those who admit that Allah exists, is the master of all, and is the Lord of the world, yet do not display the unadulterated. ویل اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ نو ادر ایکسیجیسس کا مطلب ہوتا ہے کوئی تفصیل تشریح. اب سورۃ الناس کو انٹرپریٹیشن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ کوئی اور تفصیل تشریح جو ہے نا وہ اس چیز کو نہیں آپ کو ایکسپلین کرے گی, فار دا گائیڈنس, اس چیز کی رہنمائی آپ کو نہیں دے گی, آف دوز, ان لوگوں کے کو نہیں دے گی رہنمائی سورۃ الناس, اس کے علاوہ قرآن کے ڈیفینیٹلی علاوہ کوئی اسی چیز کی بھی تفسیر تشریح آپ کو یہ رہنمائی ان کو نہیں دے گی, دوز, ان لوگوں کو, who admit that Allah exists, is the master of all, کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ سب کا حاکم ہے, and is the Lord of the worlds, اور وہ تمام دنیاؤں کا خدا ہے, yet do not display that unadulterated belief in the unity of Allah, which indeed is a requirement of the divinity of Allah. اس میں unadulterated کا مطلب یہ جو that display unadulterated, اس کا مطلب ہے بے آمیزش, پیور, مطلب بالکل جو خالص ہوتا ہے, پیور خالص جو ہے وہ بلیف, آگے ایمان, کہ خالص ایمان تب ہوگا ان دا یونٹی آف اللہ, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر, وچ انڈیڈ از اے ریکوائرمنٹ, انڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے بلا شبہ, در حقیقت, ریکوائرمنٹ ایک ضرورت ہے, آف دا ڈیوینٹی آف اللہ, اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی. کون سا ایمان ضرورت ہے؟ خالص ایمان, انڈلٹریٹڈ بلیف, پیور فیتھ.
اوکے، اللہ سیز دس سورہ، آگے صورت ناس ہے، پھر آگے اس کی ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، پوری تو نہیں ہے، 3 آیات ہیں اس کی. دو سے فرما دیجئے، دو سے آپ کہہ دیجئے کہ رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے آئی کیم انڈر دا شیلٹر آف دا لارڈ آف مین. آگے سورت کا ترجمہ ہے کہ آئی کیم، میں لیتا ہوں، میں آتا ہوں، انڈر دا شیلٹر آف دا لارڈ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، آف مین، انسانوں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے شر سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. دا کنگ آف مین، جو انسانوں کا بادشاہ ہے. دا گاڈ آف مین، انسانوں کا خدا ہے. فیتھ آف پروفٹس. اب سکسیزفلی ہم سیکنڈ مین ہیڈنگ پہ پہنچ گئے، ہم اس کو پڑھتے ہیں. ہوپ سو آپ کو فرسٹ والی اچھے سے میں نے تو کلیئر کرنے کی کوشش کیا، ہوپ سو آپ کو ہو گئی ہوگی. فیتھ ان پروفٹس. ڈیفینیشن آف فیتھ. اچھا، یہ جو بلیو میں ہے نا، یہ ڈیفینیشن اوپر جو ہم نے ڈیفینیشن پڑھی ہے وہ بھی، سوری، یہ ڈیفینیشن آف پروفٹ ہے، اوپر فیتھ کی ڈیفینیشن. اس کو آپ نے ضرور میمورائز کرنا ہے، یہ شارٹ کویشچن میں آ سکتی ہے. یہ تو آپ کو خود بھی پتہ چل گیا ہوگا کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ لکھا ہوا کیا ہے، اور آپ اتنے سمجھدار تو ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا امپورٹنٹ ہے، کون سی ڈیفینیشن ہے، کون سی ایکسپلینیشن ہے، اور کون سی باتیں ایسے ہی ہیں جو صرف پڑھنی ہیں. ایسے آپ نے کرنا ہے، ان باتوں پہ نہیں رہنا کہ آپ ایک ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے ایم سی کیوز میں کیا امپورٹنٹ ہے، شارٹ کویسچن میں کیا امپورٹنٹ ہے. اس طرح کریں گے تو پھر آپ پیپر تو وہ دے سکیں گے یا شاید اچھے مارکس بھی لے لیں، ڈیفینیٹلی لے لیں، لیکن یہ ہوگا کہ پھر آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا. اب دیکھیں، آپ یہ نوٹس اچھے سے پڑھیں گے نا، آپ کو جو پڑھنا ہے پیپر کے لیے وہ تو ہو جائے گا، لیکن آپ کو خود پڑھنا آئے گا، سیلف اسٹڈی آپ کو آئے گی، اور آپ اس کے بعد خود بہت سی انگلش کی چیزیں آپ خود پڑھ سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ پہلا لیکچر اچھے سے لیں، دوسرا لیکچر آپ نوٹ سے خود پڑھ سکیں، ریڈ کر سکیں، وہ خود سمجھ آ جائے، آپ گریسپ کر سکیں کانسیپٹ. ڈیفینیشن آف پروفٹ. دا پرسن، دا پروفٹس ٹو آر ہیومن بینگس. جو پیغمبر ہیں، انبیاء کرام ہیں، وہ بھی انسان ہیں. ڈیفینیٹلی ظاہری طور پہ تو وہ انسان ہی ہوتے ہیں. دے آر ناٹ انڈوڈ ود ڈیوینٹی، بیکاز وہ ان کو انڈوڈ کا مطلب ہوتا ہے نوازا نہیں گیا ہوتا ہے، ڈیوینٹی کا مطلب ہوتا ہے الوہیت. یہ اب جو ڈیوائن پاور ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے بلونگ کرتی ہے، جو قدرت ہے، مطلب وحدانیت ہے. ڈیفینیٹلی اب انبیاء کرام تو اس کے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس پاور سے تو نہیں ہوتے. انڈوڈ کا مطلب ہوتا ہے نوازے ہوئے ود ڈیوینٹی، الوہیت سے، بیکاز ڈیوینٹی میرٹس اونلی اللہ دا پیئر لیس. وہی بات آ گئی کہ جو ڈیوینٹی کا میرٹ ہے، اس کا جو مطلب اس کے قابل الوہیت کے جو لائق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ، دا پیئر لیس، لا شریک ہے. جو پیئر لیس کا مطلب ہوتا ہے لا شریک، بے مثل. دا پروفٹس، پیغمبر، ہاؤ ایور، تاہم، ہیو ون ڈسٹنکٹو فیچر دیٹ دا ریویلیشن ڈسینڈس اپان دیم. یہ مین ڈیفینیشن ہے پیغمبر کی کہ ان پہ وحی آتی ہے. ڈسٹنکٹو کا فیچر کا مطلب ہوتا ہے امتیازی خصوصیت. دیٹ دا ریویلیشن مطلب وہی، ڈسینڈس کا نزول ہونا، ڈسینڈس کا مطلب نزول ہوتا ہے، اپان دم ان کے اوپر، انبیاء کرام پہ وہی کا نزول ہوتا ہے. اللہ المائٹی سیز، آگے پھر قرآن کی آیت ہے، اینڈ وی سینٹ ناٹ بیفور دی میسنجرز، اور ہم نے دی کا مطلب آپ، یعنی کہ رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ ادھر کہہ رہے ہیں کہ اینڈ وی سینٹ ناٹ بیفور دی میسنجرز، ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء نہیں بھیجے. میسنجرز کا مطلب پروفٹ، انبیاء کرام نہیں بھیجے. بٹ لیکن دیٹ دے ایٹ فوڈ، وہ کھانا کھاتے تھے، اینڈ واک، چلتے تھے، ان دا مارکیٹس، بازار میں. وہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ایک آیت کا کہ جب وہ کفار کہتے تھے نا رسول اللہ سے، طرح طرح کے وہ بکواسات کرتے تھے کہ آپ یہ کیسے نبی ہیں جو ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. مطلب ان کے نان سینس جو نان سینس تھی اس کے مطابق شاید کوئی بہت بیونڈ ان کے سے چیز ہونی چاہیے تھی، ان کی عقل سے بھی ماورا، جس کو وہ سمجھ نہیں سکتے. تو اس سے کیسے بھلا آپ گائیڈنگ سیکھ کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ایک چیز سے آپ نے گائیڈنس سیکھ کرنی ہے، اس کو سیکھ کرنی ہے، اس کو آپ کے جیسے ہی بنائے تاکہ آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے، سمجھ سکیں. ظاہر بات ہے انبیاء کرام جو ظاہری طور پہ تھے وہ تو انسان ہی تھے. اچھا خیر، یہ ان کے جو وہ جو یہ ویسے بکواسات کرتے تھے نا، تو اس کا یہ اللہ تعالیٰ جواب فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دی کا مطلب ہوتا ہے آپ سے پہلے میسنجر نہیں بھیجے، مگر کا مطلب ہوتا ہے پچھلی بات کو ڈینائی کر رہا ہے، کہ ہم پچھلی لائن کو ڈینائی کر رہا ہے، یہ جو بٹ آ جاتا ہے نا، مگر دیٹ دے ایٹ ایٹ فوڈ، کہ وہ کھانا کھاتے تھے، چلتے تھے بازاروں میں. مگر یعنی کہ یہی بات ہے کہ وہ بھی ایسے ہی تھے کہ وہ بازاروں میں چلتے تھے، کھانا کھاتے تھے. فیتھ ان دا پروفٹ از بیسڈ آن 3 پریمیسز. اب اس کی 3 سب ہیڈنگز میں جو ہے 3 پریمیسز، 3 بنیادیں ہیں فیتھ ان پروفٹس کی. اسلام ڈزنٹ ڈسکریمنیٹ بٹوین پروفٹس. ہاں، اسلام رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتا. ڈسکریمنیٹ کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا، امتیاز کرنا. اب یہ اس معنی میں فرق امتیاز آپ لیں گے، یہ معنی نہیں آئے گا کہ رسول اللہ جو ہمارے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک، وہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سب انبیاء سے افضل ہیں. لیکن امتیاز یہاں اس معنی میں آ رہا ہے کہ
فرق اس معنی میں کرنا کہ آپ کہیں کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں ان پر نہیں لاتے، اور کچھ کو آپ اس میں سے خود ہی ایکسکلوڈ کر دیں، خود ہی انکلوڈ کر دیں کہ ہم ان دنوں میں ان پہ ایمان لائیں گے، جیسے پچھلی قومیں کرتی تھی، امتیاز کرنا، فرق کرنا ایمان لانے میں یا تعظیم کرنے میں۔ اوکے، آل پروفٹس آر ہیومن بینگس، تمام کے تمام انبیاء جو انسان ہے ظاہری، ڈیفینیٹلی فیتھ ان دا میریکلس آف پروفٹس، انبیاء کرام کے معجزوں پر ایمان لانا، میریکلس ہوتا ہے معجزات۔ اسلام ڈزنٹ ڈسکریمنیٹ بٹوین پروفٹس، اب ہم ساری پریمیسز کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ دیر آر پیپل امنگ دا فالوورز آف ادر پروفٹس ہو ٹاک ڈسپیرنگلی، پیپلز تھے فالوورز میں جو پہلے انبیاء کرام ہیں ان کے فالوورز، ان کے پیروکار میں ایسے لوگ تھے ٹاک ڈسپیرنگلی، جو گستاخانہ طریقے سے بات کرتے تھے اباؤٹ پروفٹس، انبیاء کے بارے میں، ادر دین دا ونس دے فالو، ان کے علاوہ، دا ونس ان انبیاء کرام کے علاوہ جن کی وہ پیروی کرتے تھے، یعنی کہ جو انبیاء کرام پہلے گزرے ہیں رسول اللہ سے، ان کے پیروکاروں میں ایسے لوگ تھے جو ان انبیاء کرام کے بارے میں جن کو وہ فالو نہیں کرتے، مطلب جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں وہ ڈسپیرنگلی، گستاخی سے باتیں کرتے تھے، ٹاک کرتے تھے۔ اوکے، بٹ اسلام ہیز میڈ اٹ انکمبینٹ دیٹ آل پروفٹ شوڈ بی ایکولی ریسپیکٹڈ، لیکن اسلام نے اس کو انکمبینٹ کا مطلب ہوتا ہے ضروری کیا، مطلب لازماً اس کو کیا کہ تمام جو انبیاء کرام ہیں ان کو ایکولی رسپیکٹ دی جائے گی، مطلب ان کو سب کا ادب کیا جائے گا۔ If a person talks insolently of any prophet or reproaches him، اگر ایک انسان کسی ایک نبی کے بارے میں بھی انسولنٹلی، گستاخی سے بات کرے گا، اور reproaches him یا تانا زنی کرے گا ان پہ، ریپروچز کا مطلب ہوتا ہے تانا زنی کرنا، ہی وائلیٹس دا ڈکٹیٹس آف اسلام، ڈیفینیٹلی وہ اسلام کی حدود کو توڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، دا میسنجر، اس کو آیت کو ریڈ بھی کر لیتی ہوں میں، لیکن میں اس لیے تھوڑی احتیاط کر رہی ہوں کہ یہ اس پہ یہ زیر زبر کے بغیر ہے نا، مطلب عرب کے بغیر عربک لکھی ہوئی ہے تو شاید غلطی نہ کوئی ہو جائے، ویسے کر سکتی ہوں میں، الحمدللہ حافظ ہوں، لیکن میں پھر بھی احتیاط کر رہی ہوں۔ ہم اس کی ٹرانسلیشن ہی پڑھ لیتے ہیں، آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا اور وضو کر کے ریڈ کیجئے گا۔ دا میسنجر accepted what was sent down on him from his Lord and the Muslims too، کہ انبیاء کرام نے اور مسلمانوں نے ایکسیپٹ کیا، تسلیم کیا کس کو، what was sent down on him، جو ان کی طرف بھیجا گیا ان کے رب کی طرف سے، اور مسلمانوں نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ all of them believed in God and in his angels، تمام کے تمام کون بلا، انبیاء اور مسلمان سارے کے سارے بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر، اینڈ ان ہز بکس، اس کی کتابوں پر، اینڈ ہز میسنجر، اس کے نبیوں پر، دے سے وہ کہتے ہیں، وہ میک نو ڈویژن بٹوین اینی ون آف ہز میسنجرز، ہم اس کے نبیوں کے درمیان بھی کوئی ڈویژن نہیں بناتے، مطلب ان کی تقسیم نہیں کرتے کہ یہ اتنے جو آدھے ہیں ان پہ ہم ایمان لائیں گے، اتنوں پہ ہم تھوڑا بہت ایمان لائیں گے، اتنوں پہ ہم سارا، ایسے نہیں وہ کرتے، سب پہ برابر ایمان رکھتے ہیں۔ اینڈ دے اسپوک آؤٹ، اور وہ کہتے ہیں، وی ہیئرڈ، ہم نے سنا، اینڈ ایکسیپٹڈ، اور تسلیم کیا، وہ وانٹ دے پارڈن، ہم تیری رضا چاہتے ہیں، پارڈن کا مطلب بخشش، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، دے پارڈن، وہ وانٹ دے پارڈن، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اور لارڈ، ہمارے رب، اینڈ آن ٹو دی از اور ریٹرن، اور تیری طرف ہم نے لوٹ کے آنا ہے۔ انٹو کا مطلب ہوتا ہے طرف، نزدیک، تیرے پاس، دی کا مطلب ہوتا ہے تیرے ہی، انٹو دی تیری طرف از ریٹرن، ہمارا مڑنا ہے، ہم نے لوٹ کر آنا ہے، یعنی یہاں قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان ادر ورڈز، دوسرے لفظوں میں، مسلم لوز اینڈ رسپیکٹ موسیز اینڈ جیسز، کہ ایک مسلمان جو ہے وہ حضرت موسیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جیسز حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں کی سے محبت کرتا ہے، ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، جسٹ ایز ہی لوز اینڈ رسپیکٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ایسے ہی وہ دوسرے انبیاء کرام کی بھی تعظیم کرتا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔ ہی ریوالوز دیم آل، وہ ان سب پہ یقین رکھتا ہے۔ ریوالوز کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ ہوتا ہے تعظیم کرنا، مطلب ان کی بزرگی کی تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اسی معنی میں آئے گا۔ لائک ہز اون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی طرح وہ ان کی بھی تعظیم کرتا ہے، دوسرے انبیاء کرام کی، وداؤٹ ڈسکریمنیشن، بغیر کسی فرق کے، ڈسکریمنیشن کا مطلب ہوتا ہے فرق، امتیاز۔ دس مینس، اس کا مطلب دیٹ از اے جو بیکمز اے کرسچن ہی ڈز ناٹ انڈرگو اینی لاس آف ناٹ بلیونگ ان موسیز، کہ اگر ایک جو ہے، ایک یہودی، اگر وہ کرسچن عیسائی ہو جاتا ہے تو وہ اسے کسی لاس کا سامنا، مطلب کسی انڈرگو کا مطلب ہوتا ہے سامنا کرنا، یعنی لاس، کسی نقصان کا اسے سامنا نہیں کرنا پڑتا، آف ناٹ بلیونگ دا موسیز ان موسیز، کہ وہ جب اگر وہ کرسچن تو ڈیفینیٹلی حضرت موسیٰ پر یقین رکھتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، جو جوز ہیں وہ حضرت داؤد پر یقین کرتے ہیں۔ تو اب یہ ویسے ایک مثال میری سمجھ سے، تو ویسے مجھے جو مثال سمجھ نہیں آئی، فضول سی لگی ہے، میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، شاید آپ کو اس کا پوائنٹ کلیئر ہو جائے، کہ اگر ایک جو ہے جب وہ کرسچن ہو جاتا ہے تو اس کو اس چیز سے
نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کہ وہ موسیٰ پر یقین نہیں کرتا. ہی رادر بلکہ بینیفٹس بائی بلیونگ ان بوتھ موسیز اینڈ یوسف، بلکہ اس کو اس چیز کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ پر، وہ حضرت عیسیٰ پر، دونوں پر ایمان لاتا ہے. کرسچن ہو کے، مطلب جو سے جب کرسچن ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے. ویل یہاں لکھا ہوا ہے یہ تو اف آفٹر دس، اگر اس کے بعد دس کرسچن بیکمز اے مسلم، یہ جو عیسائی ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ہی از ناٹ ایٹ اے لاس آف ناٹ بلیونگ ان دا پروفٹ، تو وہ بھی نقصان میں نہیں ہوتا، ناٹ بلیونگ پروفٹ ایز ویل، کہ وہ ہولی پروفٹ رسول اللہ پر بھی مان لے آتا ہے تو وہ نقصان میں اس طرح نہیں ہوتا ہے، ایز ویل بلیونگ ان آل دا پروفٹ اینڈ میسنجر. کہ اسلام تو ڈیفینیٹلی اگر جیسز یا کرسٹ جو ہیں وہ جوز یا کرس وہ ایک ایک نبی پر ایمان لاتے ہیں یا کچھ پر لاتے ہوں گے، تو اسلام سے یہ لاسٹ لائن ہے، پوائنٹ ہے. تو پچھلے کے تو مجھے خود کلیئر نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیا، میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے کہ لاس میں وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جب اسلام لے آتا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اس کو تو سب انبیاء کرام پہ ایمان لانا ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی نقصان خسارے میں نہیں ہوتا. All prophets are human beings. All prophets are human beings. They are born like other human beings and die like other human them. Definitely کہ وہ ان کی طرح پیدا ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ ان کی طرح ہی دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، ہیومن بینگ کی طرح، انسانوں کی طرح. They fall ill، بیمار ہوتے ہیں like other human beings، دوسروں کی طرح، انسانوں کی طرح. And recover also like him، ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. ریکور کا مطلب ہوتا ہے صحت یاب ہونا. They are not any whit different from other، کوئی بڑا مطلب خاص ڈفرینس نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ ظاہری طور پہ نہیں ہے. اس بات کو اپنے مین پوائنٹ ہے کہ ظاہری ڈفرینس نہیں، اس بات میں نہیں آنا کہ وہ ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں. ایسے کیا تو پھر کفر کا شائبہ ہوتا ہے، شائبہ نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے. ایسے تو بالکل نہیں سوچنا. ظاہری طور پہ وہ ہمارے جیسے ہیں. ظاہری اس لیے بنائیں کہ ہم ان سے سمجھ سکیں نا، ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. مطلب ظاہری طور پہ یہی ایک وہ تھا نا معیشیت ربانی. دل ادر ہیومن بینگس سو فار ایز دا اسٹرکچر آف دیئر باڈیز، ہاں اپنی جو باڈیز کا اسٹرکچر ہے، دا آؤٹ ورڈ اپیئرنس آف دیئر لیمز اینڈ آرگن. آؤٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے بیرونی، اپیئرنس کا مطلب ہوتا ہے جو ہے بیرونی، جو ان کا اپیئرنس ہے، ان کی جو نظر آنے والی ہے بیرونی ان کا جو جسم ہے. آف دیئر لیمز، لیمز کا مطلب ہوتا ہے جو ہماری بازو ہیں، ٹانگیں، یہ لیمز ہیں ہمارے. اینڈ آرگنز، آرگنز کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے یہ دل، پھیپھڑے، جگر، مطلب جو ظاہر ان کے آرگنز ہیں، لیمز ہیں، باڈی کا اسٹرکچر ہے وہ سارا ایک انسان جیسے ہوتا ہے. دا سرکولیشن آف بلڈ اینڈ دا فنکشن آف دا ہارٹ از کنسرن، وہی ساری باتیں کہ جو خون کی گردش ہے، سرکولیشن ہے، اینڈ فنکشن آف دا ہارٹ از کنسرنڈ، اور جہاں تک دل کی فنکشن کا تعلق ہے، دل کے کام کا تعلق ہے، کنسرن کا مطلب ہوتا ہے تعلق، وہ سبھی کام انسان جیسا ہوتا ہے. دا ایٹ اینڈ ڈرنک لائک ادر ہیومن بینگ، دوسرے انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں. اٹ از اونلی ٹو انڈیکیٹ دیٹ دے ہیو نو فیچرز آف ڈیونٹی. ہاں یہ مین پوائنٹ ہے کہ یہ ساری باتیں، یہ سارا بتایا گیا آپ کو کہ ان کے لیمز، آؤٹ ورڈ اپیئرنس، باڈی اسٹرکچر، ایٹ، ڈرنک، سارا کچھ یہ اس لیے بتایا گیا کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے دیٹ دے ہیو نو فیچرز آف ڈیونٹی، کہ ان کے پاس الوہیت کے، اللہ تعالیٰ ہونے کا کوئی فیچر نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے. یہ سب چیزیں اس کو ڈسکریمنیٹ کرنے کا، انسان کے ساتھ اس کو سملیرٹی دینے کا یہ مطلب ہے کہ وہ خدا نہیں ہوتا جو نبی ہوتا ہے. اللہ نبی اکرام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ڈیونیٹی کے ساتھ، الوہیت کے ساتھ کوئی بھی خصوصیت نہیں ہوتی. وچ بیہیوز اونلی اللہ، ہاں بیہیوز اونلی اللہ، جو ڈیونیٹی وچ بیہیوز اللہ، الوہیت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہے، اللہ تعالیٰ کے لائق ہے. اینڈ از ریزرو فار ہم، اور وہی اسی کا مستحق ہے، وہی اسی کا لائق ہے. ریزرو کا مطلب ہوتا ہے مستحق ہے، وہی رکھتا ہے. ہاؤ تاہم انسپائٹ آف بینگ ہیومن بینگ، انسان ہونے کے علاوہ، انسپائٹ کا مطلب ہوتا ہے کے علاوہ، دے ہیو ون ڈسٹنکشن دیٹ دا ریولیشن ڈسینڈز آن دیم فرام اللہ، وہی بات کہ ان پر وہی آتی ہے. اینڈ دس از ناٹ این آرڈینری تھنگ، ہاں اور یہ ایک عام بات نہیں ہے، ڈیفینیٹلی سرٹنلی یہ عام بات نہیں ہے. دا ارلیئر کمیونٹیز ور فلیبیگسٹ، جو پہلے جو لوگ تھے، ارلیئر کمیونٹی پچھلے زمانے کے لوگ تھے، فلیبرگسٹڈ. فلیبرگسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہکا بکا نہیں ایک بندہ رہ جاتا، مطلب بالکل انہونی چیز سن کے دیکھ کے بندہ بالکل ہوش اٹھ جاتے ہیں، سٹ پٹا جانا، اس کو کہتے ہیں فلیبرگسٹ. مطلب وہ ہکا بکا رہ جاتے تھے یہ دیکھ کے. when the revelation descended upon men from Allah، ہاں جب وہ اس چیز کو دیکھتے تھے کہ کیا ایک انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، مطلب وہ ان کے لیے ایک انہونی چیز تھی. on which Allah called their perplexity improper and said، ہاں اس بات پہ ان کی یہ جو ہکا بکا ہونا تھا، ان کی فلیبرگاسٹڈ تھا ہونا تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے called their perplexity، ان کی جو ہے پریشانی، حیرانی تھی، اس کو امپراپر کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی اس کا جواز نہیں بنتا، یہ لاجواز ہے. اینڈ سیڈ، اور فرمایا، آگے قرآن کی آیت ہے کہ was it a wonder to the people that we relieved to a man from among them،
کہ لوگ اس بات پہ ونڈر ہوتے ہیں، حیران اس بات پہ ہوتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک انسان پر وحی کی، ریویل وحی کرنا امنگ دم، ان میں سے ان کے درمیان میں سے، وارن دا پیپل، لوگوں سے فرما دیجئے، لوگوں کو وارن کر دیجئے، ان کی تنبیہ کر دیجئے، ان کو رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے، اینڈ گیو گڈ ٹائڈنگس ٹو دا بلیورس. ہاں، گڈ ٹائڈنگس، گڈ تو اچھا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، ٹائڈنگس کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، اچھی خبریں دینا. اینڈ گیو گڈ ٹیڈنگس ٹو دا بلیورس، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے، دیٹ دے ہیو اے ٹرو فوٹنگ ود دیئر لارڈ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت پر ہیں. ٹرو فوٹنگ کا مطلب ہوتا ہے بالکل ٹھیک راستے پر، ٹھیک نقش پا پر ہیں وہ. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں ہم. 2 سے فرما دیجیے، آئی ایم آلسو اے مین ایز یو آر، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. دا آرڈر کمز ٹو می، مجھ پر اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں. دیٹ اپون دا ورشپ از آف ون سنگل سوورن، کس کے، وہ جو اللہ کون، جو عبادت کے لائق ہے، ون سنگل سوورن، ایک اکیلا حاکم، اس کے احکامات میری طرف آتے ہیں. نیکسٹ آیت. دے سیڈ، وہ کہتے ہیں، ہیز گاڈ سینڈ فورتھ اے مورٹل اے میسنجر، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا. یہ ان کے جوازات ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ پڑھنے سے ہی ویسے بیسکلی تو پتہ چلتا ہے، لیکن جو ریفرنس دیے گئے آپ اس کو پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ جو پریمس ہے، فیتھ ان دا میریکلز آف پروفٹس، اللہ تعالیٰ کے جو نبی انبیاء ہیں ان کے میریکلز پر، ان کے معجزات پر ایمان لانا. When the incidents of ascension took place, the Holy Prophet ﷺ was transported from Mecca to Quds, and he, peace be upon him, returned the same night. The Quraysh did not believe it. The incidents of ascension، اس کا مطلب ہوتا ہے واقعہ معراج، آگے بریکٹ میں بھی لکھا ہوا معراج. اسینشن معراج کو کہتے ہیں انسیڈنس، واقعہ، کہ جب واقعہ معراج پیش آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسپورٹڈ کا مطلب ہوتا ہے تشریف لے گئے مکہ سے قدس، مکہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور ریٹرن واپس آئے سیم نائٹ، اسی رات میں. قریش جو تھے، اہل قریش، انہوں نے یقین نہ کیا. ان دی اوپینین، ان کی رائے میں، از امپاسبل بیکاز اٹ واز انکنوینسیبل، کہ یہ تو ناممکن ہے. بلا کیوں ممکن ہے؟ اٹ واز انکنسیویبل، یہ تو انکنسیویبل کا انکنسیویبل کا مطلب ہوتا ہے، کنسیویبل کا مطلب ہوتا ہے سمجھ میں آنا، عقل میں آنا. انکنسیویبل عقل میں ہی نہیں آتی، یہ تو بات ہے ان کے کہاں آتی تھی عقل میں. معجزہ ہے نا، معجزہ ویسے ہی، معجزے کی ڈیفینیشن ہی بیسکلی یہ ہے کہ جو عقل سے ماورا ہو، سمجھ میں، عقل میں، انٹیلیجنس میں نہ آ سکے. اوکے. ود دین دا نہیں آتا، ود دین اویلیبل، دین نہیں آتا، ود دا اویلیبل مینز آف ٹرانسپورٹ، ود دا اویلیبل مینز آف ٹرانسپورٹ، جو اس وقت ٹرانسپورٹ کے، نقل و حمل کے جو اویلیبل تھے، دستیاب ذرائع تھے، کون سے بلا، کیملز، ہارسز، اونٹ اور گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا اس وقت نا. to travel such a long distance and return in the same night, but this is very impossible. Definitely ان کے لیے تو اتنا لمبا سفر کرنا اور اسی رات کو واپس آنا، یہ تو امپاسبل، ناممکن تھا. impossible thing، ناممکن سی چیز تھی. has not only become possible in our times but has become common. اب یہ جو ان کے لیے ناممکن تھی، یہ ہمارے وقت میں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ٹائم میں، ہمارے وقت میں، ہمارے زمانے میں یہ صرف پاسبل، ممکن ہی نہیں ہوئی، بلکہ یہ کامن، عام ہو گئی ہے نا، کہ اب جہاز پہ لوگ اتنے گھنٹوں میں ادھر چلے جاتے ہیں. یہ واقعہ معراج، اب اس چیز کو عام نہیں لینا، یہ تو ڈیفینیٹلی ایک معجزہ ابھی بھی ہے کہ کہاں آسمان اور کہاں لامکان، وہاں تک تو بندہ نہیں جا سکتا. لیکن جہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ یہ سوچتے تھے نا کہ جو اویلیبل مینز آف ٹرانسپورٹ ہے، کہ اتنا سفر اتنی جلدی نہیں طے ہو سکتا نا، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ تو آسان ہو گیا نا، آسان بھی نہیں بلکہ کامن ہو گیا، عام ہو گیا، کہ اتنا زیادہ سفر ہم تھوڑی دیر میں طے کرنے، یہاں سے کراچی جانا 2 گھنٹے لگتے ہیں، اور ظاہر ہے بائی ایئر 2 گھنٹے، اتنا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کہ یہ کامن ہو گیا نا. اینڈ nobody is amazed، اور کوئی بھی حیران نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا. at that nor does anybody deny it، اور نہ کوئی اس کا انکار کرتا ہے. a century or two ago، 1 یا 2 صدی پہلے، if the greatest physics، اگر کوئی بڑا سے بڑا فزیشین یا سائنسدان یہ کہتا نا، was told that soon people will fly and metallic machines، کہ کسی میٹیلک دھاتی مشین میں لوگ اڑیں گے، and that they will fly faster than sound، اور وہ اتنی تیز اڑے گی کہ وہ آواز سے بھی زیادہ تیز ہوگی، مطلب جتنی جلدی ہم آواز کسی کو سن سکتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ اس کی سپیڈ ہوگی. اور دیٹ اٹ ول بی پاسبل ٹو ریکارڈ سم باڈیز اسپیچ، اور کسی کی اسپیچ، کسی کی باتیں ریکارڈ کرنا پاسبل ہو جائے گا، ایکسیکٹرا، وچ میں بھی لیٹر ریپروڈیوس ایٹ اینی ٹائم، جو بعد میں اس کے، مطلب اگر کوئی سائنسدان یہ باتیں کرتا نا، وچ میں بھی لیٹر ریپروڈیوس ایٹ اینی ٹائم، جو اس کے بعد میں یہ ڈسکور ہو گیا، یہ سارا کچھ ہو گیا، ایون آفٹر ہز ڈیتھ، اس کی وفات کے بعد، اس کے وقت کے بعد، اس سائنسدان کے. ایون دیٹ اسکالر وڈ ہیو شیکن ہز ہیڈ ان ڈس بلیو،
یہاں تک بعد میں یہ سارا کچھ ہو گیا، لیکن اس وقت جو اسکالر تھے وہ اپنے سر پھوڑ لیتے ڈس بلیف کے لوگوں کے ساتھ، اس کے مطلب جو یقین نہیں کرتے تھے اس بات پہ. ڈیفینیٹلی اگر 1-2 صدی پہلے کوئی ایسی بات کرتا تو اسکالر ان کے ساتھ اپنے سر بھی پھوڑ لیتے، پھر بھی انہوں نے یقین نہیں کرنا تھا اس بات پہ، جو اب کامن ہو گیا، عام سی بات ہے. It has become it has become a common thing today which all know. اور اب تو یہ ایک عام سی چیز بن گئی ہے آج کل، جو سارے جانتے ہیں. How did all these impossible things become possible after all? اب یہ ہے کہ آفٹر آل ان سب باتوں کے بعد اب یہ آپ سے کویسچن ہے کہ یہ ساری چیزیں پاسبل کیسے ہو گئی. اب یہ آپ سوچیں ایک بات. ڈیفینیٹلی ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ہوگی پاسبل. اٹ may be said that impossible of 2 types. جو امپاسبل ناممکنات ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ون از دا کامن امپاسبل، ایک عام ناممکنات ہوتا ہے کامن. محل ادی اس کو کہتے ہیں. محل ادی یہ عربی کا لفظ ہے، یہ نا ایکچولی جو ایک لیگل ٹرمینالوجی ہے. المحدی آپ اس کو صرف ایسے کریں کہ کامن امپاسبل جو اگر MCQs میں آ گیا تو وہ محل ادی ہوتے ہیں. اکرنس کا مطلب بھی ہوتا ہے واقعات. which we are not used to see while happening and we consider them impossible only because of hate. ہم ان کو نہ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، ان کے واقعات ہیں ہم انہیں دیکھتے نہیں اور ہم کنسیڈر ایسا کرتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے. اٹس ایگزامپل از دا انسیڈنٹ آف اسینشن اور ادر میراکل. اس کی جو محل ادی ہے، جو کامن امپاسبلز ہیں، اس کی مثال کیا ہے؟ واقعہ معراج اور دوسرے جو ہیں معجزات. دا سیکنڈ ٹائپ آف امپاسبل، دوسری ناممکنات کی جو قسم ہے، از دا اکرنس آف وچ از ریشنلی امپاسبل. وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو عقل کے لحاظ سے ناممکن ہو. سچ ایز دا کو ایگزسٹنس آف اپوزٹ اجتماع الضدین. فار ایگزامپل کو ایگزسٹنس آف اپوزٹ، یہ اس کا عربک میں ٹرم جو ہے اجتماع الضدین ہے. اس کا مطلب ہے کہ دو مخالف چیزوں کی ہونا. اس کو میں آپ کو پہلے ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں پھر پڑھتے ہیں. مطلب آپ کہیں کہ میں سو رہی ہوں اور جاگ بھی رہی ہوں. اب 2 چیزیں ایک ٹائم میں تو نہیں ہو سکتی، یا آپ سو رہے ہوں گے یا جاگ رہے ہوں گے. اب ایک ٹائم میں سو بھی رہے ہوں جاگ بھی رہے ہیں، مطلب 2 اپوزٹ جو کنڈیشنز ہیں ان کا ایک ٹائم میں ایگزسٹ کرنا. اس کو کہتے ہیں سیکنڈ ٹائپ آف امپاسبلز ہے یہ. فار ایگزامپل یہاں بھی ایگزامپل دی گئی، ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایگزسٹنس اینڈ نان ایگزسٹنس اور اپوزٹ آف ایچ ادر، کہ ہونا اور نہ ہونا دونوں کے مخالف ہے نا. مطلب ایک بندہ ہے یا وہ نہیں ہے، یہ دونوں اپوزٹس ہیں نا. اینڈ از امپاسبل فار اینی ون ٹو بی پریزنٹ ایٹ ون پلیس اینڈ ایبسینٹ فرام ایٹ دا سیم ٹائم. ہاں آگے وہی ہے کہ ایک وقت میں آپ یا پریزنٹ ہوں گے یا ایبسینٹ ہوں گے. یہ امپاسبل ہے کہ آپ پریزنٹ بھی ہوں اور ایبسینٹ بھی ہوں. سملرلی اسی طرح تھنگس کانٹ ایزیوم ڈفرینٹ فارم ایٹ دا سیم ٹائم، کہ ایک وقت میں جو چیزیں ہیں ان کی ڈفرینٹ فارمز، مختلف اشکال نہیں ہم امیجن کر سکتے. ایک وقت میں ایک ہی چیز ایک ہی فارم میں ہوگی. A book, while it is a book, can't become a morsel of bread at the same time. کہ ایک کتاب ایک وقت میں کتاب بھی ہو، موسل آف بریڈ، موسل ہوتا ہے لقمہ بریڈ روٹی کا، کہ ایک کتاب جو ہے ایک وقت میں روٹی بھی ہو اور روٹی کا لقمہ ٹکڑا بھی ہو اور کتاب بھی ہو. ایسے تو نہیں ہو سکتا. مطلب اگر جادو بھی آپ کا چلتا ہے تو وہ بک ہے، یا بک سے آپ روٹی کا ٹکڑا بنا لیں گے یا پھر جادو کر کے اس کو بک بنا لیں گے. اب ایک ٹائم میں وہ دونوں چیزیں تو نہیں نہ ہو سکتی. یہ امپاسبل ہے اجتماع الدین. دا ریشنلی امپاسبل اکرنس، جو عقلی طور پہ امپاسبل ہیں وہ واقعات جو آر انکنسیویبل بٹ دا سو کالڈ امپاسبل اکرنس ان آرڈرلی سرکمسٹانسز ہیو بیکم پاسبل دو آف سائنٹیفک نالج اینڈ پروگریس اینڈ ہیو بیکم کامن پلیس. از اٹ ناٹ پاسبل فار اللہ. اب یہاں یہ بتایا کہ جو ہمارے عقلی طور پہ واقعات امپاسبل ہیں نا ہمارے لیے، انکنسیویبل ہے، ہماری سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں. دا سو کالڈ امپاسبل، وہ نام نہاد ناممکنات ہیں. نام نہاد ناممکنات اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ناممکنات ہیں، امپاسبلس ہمارے لیے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے نا. ان آرڈنری سرکمسٹانسز، عام جو حالات میں، ہیو بیکم پاسبل، وہ پاسبل ہو جاتے ہیں. دو سائنٹیفک نالج اینڈ پروگریس اینڈ ہیو بیکم، وہی کہ ہمارا جو سائنٹیفک نالج ہے، ہماری جو ترقی ہے، وہ اگر کسی چیز کو، کسی ناممکن چیز کو ممکن کر لے تو پھر وہ تو ہمارے لیے وہ کنسیویبل ہوتا ہے، سمجھ آنے کا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم یہی کہیں کہ یہ ناممکن چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ممکن کیا، تو پھر بھی ہمیں اس پہ بلیو کرنا چاہیے. اسی کی چیز ایمان ہے نا. کہ اگر اب آپ کے سامنے کوئی ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ 2 گھنٹے میں یہاں سے کراچی چلا جاتا ہے، یا 15 منٹ میں لاہور کی فلائٹ پہنچ جاتی ہے،
تو اب آپ اس کو بلیو کر رہے ہیں. اس وقت جب یہ 3 دن کا کوئی سفر ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے. اب بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا, اور اب سے ہو سکتا ہے سینچری اور آفٹر 2 سینچری کہ وہ پاسبل ہو جائیں. اسی چیز کو فیتھ کہتے ہیں نا, کہ آپ بغیر دیکھیں ایمان لائیں. آپ کہیں کہ یہ ہو عقل کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو پاسبل ہے نا. وہی آگے لکھا ہوا ہے کہ کامن پلیس, کہ ایک عام لحاظ میں آپ اس کو اعتبار آپ اس کا تب کریں جب ہمارا نالج اور ہماری پروگرس کے لحاظ سے وہ, تو وہ ناٹ پاسبل فار اللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ پاسبل ہے نا ڈیفینیٹلی, کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. دا آل پاورفل, سب سے زیادہ طاقتور, ہو اوریجنیٹڈ دیز لاز ہمسیلف, جس نے یہ لا خود سے بنائے ہیں, یہ سارے قوانین خود سے بنائے ہیں, پیدا کیے ہیں. اوریجنیٹڈ ٹو میک امپاسبل, ہاں پاسبل, جس نے خود پاسبل, امپاسبل, ممکن, غیر ممکن کو بنایا کہ وہ اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. دا پاور آف آل پاور ہی ویسٹڈ ود پالز آف آل پاور, سوری ویسٹڈ نہیں, ہی از دا کریٹر آف آل پاورز. ویسٹڈ کا تو مطلب وہ ہوتا ہے نا جو کسی سے لی ہو, تو کریٹر جو ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ ہے, وہ تو اس کی اپنی ہے نا ساری پاور, وہ کسی کا, ہی آؤٹ آف نتھنگ ہی ہیز کریٹڈ ایوری تھنگ. سرٹنلی, یقیناً, دا اومنی پوٹنٹ اللہ, اومنی پوٹنٹ کا مطلب قادر مطلق, مطلب سب کچھ کرنے والا. اومنی پوٹنٹ اللہ از کمپیٹنٹ ٹو میک اے تھنگ, اس لائق ہے کہ وہ ایک چیز بنائے, امپاسبل, ناممکن, ان دا آرڈنری سرکمسٹانسز, کہ جو اللہ ہے اومنی پوٹنٹ قادر مطلق اللہ, ایک ایسی چیز جو عام حالات میں, آرڈنری سرکمسٹانسز میں امپاسبل ہے, ناممکن ہے, ہیپن دیئر فار, وہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ ممکن ہے, اللہ تعالیٰ تو اس کا لائق ہے. اف وی ہیئر تھرو a true report that a thing impossible under the ordinary circumstances ہے, اگر ہم ایک یہ سچی خبر سنیں کہ ایک چیز جو عام سرکمسٹانسز میں, عام حالات میں ناممکن ہے, وہ ہو گئی ہے, we will take it as a real, ہم اس کو حقیقت جانیں گے, happening, and will accept it, real happening, ہم اس کو سمجھیں گے, ہم اس کو سچ سمجھیں گے کہ ایسا ہو گیا, اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو اس لیے ہم اس کو ایسے ایکسیپٹ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور اس لیے یہ سب کچھ ہو گیا ہے. نیکسٹ جو دا لائف دا ہی آف دا ڈے آف ججمنٹ, یہ 3rd ہیڈنگ ہے, سب مین ہیڈنگ ہے. تو ہم 2 ہیڈنگ فیتھ ان اللہ, فیتھ ان پروفٹس کر چکے ہیں. اب کے لیے اتنا ہی, ہم نیکسٹ پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میں آپ سے ایک بات کروں گی, وہ یہ کہ آپ اس کو میرے اس طرح پڑھانے کا صرف مطلب, نہ کہ آپ کوئی چیٹنگ, نہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی امپورٹنٹ کیا ہے, وٹ ایور, یہ سارا کچھ نہیں. میرے صرف اس طرح پڑھانے کا آپ کو مطلب ہے کہ آپ کو خود, آپ کو کوئی بھی ایک پیس آف پیپر دے دیا گا انگلش کا کمپریہنشن پیراگراف, آپ اس طرح اس کو خود سمجھ سکیں, خود پڑھ سکیں. اس لیے وہ آپ ایسے اس لیے کر پائیں گے کہ اگر آپ اپنی جو بکس ہیں, اپنے نوٹس ہیں, ان کو خود سمجھ کے پڑھیں گے. اگر آپ رٹا لگائیں گے جسٹ فار ایگزام, امپورٹنٹ چیزیں دیکھ لیں گے, وہ میمورائز کر لیں گے, پیپر تو آپ کے ہو جائیں گے میں بھی, بلکہ سرٹنلی آپ گڈ مارکس بھی اچیو کر لیں, لیکن آپ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو لرن, آپ کو سیکھنا پڑھنا نہیں آئے گا خود سے. اگر آپ یہ نوٹس اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ بات میں لکھا ہوا کیا ہے, تو پھر آپ خود یہ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ یہ امپورٹنٹ ہے یا ان امپورٹنٹ ہے, آپ کو چھوڑنا ہے یا کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ کو اس کو سارے نوٹس کو, اب یہ 6-7 پیجز ہیں آپ کے, ایک ٹاپک ہے, آپ کو اس کو سارے کو میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کچھ میمورائز کریں, باقی کو سمجھیں. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.